دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ تمام مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق اور قرآن پاک پڑھنے کا ذوق اور اس پر عمل کرنے کا شوق عطا فرمائے، اور ہمیں بلکہ بالخصوص پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کامل علم کی دولت عطا فرمائے۔ محترم حضرات، جس طرح سرکار کا فرمان ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل امرئ مسلم، ہر مسلمان شخصیت پر، شخص چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ابھی فی الحال علم کے فضائل کی طرف جانے کی بجائے اسی حدیث شریف میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ مختلف علماء کرام مختلف طرف گئے ہیں۔ اہل فقہ نے کہا کہ فقہ کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اہل تصوف نے کہا کہ تصوف کا علم حاصل کرنا فرض ہے، تفسیر کا علم حاصل کرنا مفسرین نے کہا فرض ہے، متکلمین نے کہا کہ علم الکلام پڑھنا فرض ہے۔ ان تمام اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جس علم کا وقت ہو جائے، ضرورت ہو جائے، وہ علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جس طرح جب بچہ بالغ ہوتا ہے اس پر وضو کا علم حاصل کرنا اور غسل کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہو جاتے ہیں۔ جب بندے کے پاس اتنی دولت آ جائے، اس پر زکوٰۃ لگتی ہو، تو اس پر زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جب کوئی بندہ تجارت شروع کرے، اس پر تجارت کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ شادی ہو جائے تو اس کے لیے شادی کے معاملات، حقوق زوجین، ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرما دے، اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے، کو کس طرح سے پروان چڑھانا ہے، اس چیز کا علم آنا ضروری ہے بندے کو۔ اسی طرح اگر ہم مزید آگے چلے جائیں، اگر ملک پر یا قوم پر جنگ مسلط ہو جائے تو اس صورت میں جنگ کے علوم حرب یہ حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ آج کل سائنسی ترقی کا دور ہے اور وہ قوم آگے جا رہی ہے جو سائنس میں آگے ہے، تو آج کے سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو سائنس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور یہ ہیں سارے معاملات۔ کسی بھی علم کو دین کے علم سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ تمام علوم دین میں شامل ہیں، کیونکہ جب قرآن پاک میں اگر تمام چیزوں کا علم ہے قیامت تک آنے والی، تو اس کا مطلب ہے جو بھی علم ہوں گے وہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہوں گے، وہ قرآن پاک سے جڑے ہوئے ہوں گے علوم، تو ان کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مرد اور عورت پر۔ اور فضیلت کس علم کی ہے، یہ ایک اور سوال ہے۔ جو علم انسانیت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا، اس کا علم حاصل کرنا بھی اتنی زیادہ فائدہ مند ہوگا، اتنی زیادہ فضیلت ہوگی۔ تجارت میں ہماری معیشت ٹھیک ہوتی ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ۔ طب کی وجہ سے ہماری صحت ٹھیک ہوتی ہے، صحت ٹھیک ہونے کی وجہ سے ہم عبادت ٹھیک طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کی فضیلت اپنی جگہ۔ اور تصوف سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں تصوف کی فضیلت اپنی جگہ۔ جو علم فرد انسان کو یا نفس انسانیت کو جتنا زیادہ نفع دے گا، وہ اتنا زیادہ فضیلت کا حامل ہوگا۔ اس لیے میں کل یا پرسوں کی گفتگو بھی اسی موضوع پر تھی کہ ہمیں قرآن پاک کو سائنسی زاویے پر بھی دیکھنا چاہیے، سائنسی نقطہ نگاہ سے بھی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ صرف عبادات، عقائد یا اخلاقیات ان کی کتاب بنا کر نہیں رکھ دینا چاہیے، بلکہ اس سے اور باقی جو علوم ہیں ان کی طرف بھی ہمیں نگاہ اور غور فکر کرنا چاہیے۔ کوئی ایک علم فرض نہیں ہے، بلکہ جس علم کی ضرورت ہو جائے وہ فرض ہو جاتا ہے، اور جو کام کرنا ضروری ہو، فرض ہو، اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث شریف کا یہ معنی اور مفہوم ہے، اس سے کوئی ایک علم مراد نہیں ہے، بلکہ تمام علوم جو موجود ہیں وہ اس سے مراد ہیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جو علم اس نے ہمیں عطا فرمایا اس سے
اپنی مخلوق کو بہت زیادہ نفع پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناز کی بات بھی یہی ہوتی ہے، جس پر بندہ ناز کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ میرا گھر بن گیا بہت بڑا، تو اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے گاڑی مل گئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، اس کے احسانات میں شامل ہے۔ لیکن حقیقی شکر اس بات پر منانا چاہیے کہ آج میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اتنا فائدہ پہنچا، آج میرے بچے نے آج فلاں نیکی کی، آج میری وجہ سے میری قوم کو اتنا فائدہ پہنچا۔ تو یہ ہے شکر کرنے کی بات، یہ ہے زیادہ خوش ہونے کی بات کہ جب اپنی ذات کی طرف سے کسی اور کو فائدہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسا علم عطا فرمائے کہ جس سے ہم اس کی مخلوق کو بہت سارے فائدے پہنچا سکیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یہ چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔